الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81 سے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کل سورہ توبہ کا جو حصہ ہم نے پڑھا تھا غزوہ تبوک کا تذکرہ اس میں ہمارے سامنے آیا تھا، وہی مضمون اب ان آیات میں بھی آگے کنٹینیو ہو رہا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ جو پیچھے چھوڑے جانے والے ہیں وہ اپنے بیٹھے رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں جہاد کے لیے نہیں لے جایا گیا، ہم نے جھوٹے بہانے بنائے، ہم نے معذرتیں کی اور وہ قبول کر لی گئیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، انہوں نے دوسروں سے کہا گرمی میں مت نکلو، جیسے میں کل عرض کر رہا تھا کہ شدید گرمی کا موسم اور طویل سفر اور اسباب کی غیر موجودگی بھی، تو یہ منافقین دوسرے ساتھیوں سے کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، دیکھو اس شدید گرمی کے سفر پہ نہ نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، تم اس گرمی کے موسم سے پریشان ہو، جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ لیتے، فلیضحکوا قلیلا، انہیں چاہیے کہ کم ہنسیں، ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر آپ کو اللہ لوٹائیں کسی گروہ کی طرف ان منافقین میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر وہ آپ سے جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، یعنی آپ جب واپس آئیں گے اللہ آپ کے لیے اس جنگ میں آسانیاں کرے گا، آپ واپس لوٹیں گے، پھر دوبارہ کسی جنگ کا مرحلہ آئے گا تو یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اب تم ہرگز نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز میرے ساتھ مل کر تم دشمن سے لڑائی نہیں کرو گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے، فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب بھی تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، جب جہاد فرض عین تھا اس وقت تم نہیں نکلے، اب اگلی کسی جنگ میں بھی ہم تمہیں ساتھ نہیں رکھیں گے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے جو مر جائے آپ ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، منافقین کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہی تھا کہ اگر میں اللہ سے استغفار کروں اور میں ان کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ سے تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اس لیے پہلے ایک بات یہ کہہ دی گئی ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ لہٰذا دوسری بات یہ فرما دی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی اس کا جنازہ بھی نہ پڑھیے گا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر کھڑا بھی نہ ہوئیے گا، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور ان کی اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہرگز متاثر نہ کر دیں، ان کے دنیاوی احوال ایسے نہ ہوں
کہ آپ ان سے متاثر ہو جائیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اس مال کے ذریعے سے، اس اولاد کے ذریعے سے دنیا میں عذاب میں گرفتار کرے. وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی سورت نازل کی گئی جس میں حکم دیا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. استاذنک اولو الطول منہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں ذرا چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، انہوں نے پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شمار ہو جائیں. وطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، تو وہ نہیں سمجھتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے بھی اپنی جانوں سے بھی. واولئک لہم الخیرات، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں. واولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے جو شاندار کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور یہ دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ کرنے والے لوگ آئے. لیؤذن لهم، تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے. وقعد الذین كذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب انہیں وہ عذاب پہنچے گا دردناک، اس کی وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. یہ سب وہ تھے جو بہانے لگایا کرتے تھے، جو عذر تراشتے تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ گھروں سے نکلیں اور میدان جنگ میں جائیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اب ایک دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچے گا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزوروں پر اور مریضوں پر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ایسا ضعیف ہے کہ وہ اب سفر نہیں کر سکتا اور سفر کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسا شخص ہے جو مریض ہے، وہ اگر جہاد پر نہیں بھی نکلتا تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہوگا. حالانکہ یہ ایک رخصت کا معاملہ تھا. صحابہ کرام اس کے باوجود عزیمت اختیار کرنے والوں میں سے تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ جب قسطنطنیہ کی جنگ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد. تو اس وقت وہ بڑے بزرگ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور بھی تھے، بیمار بھی تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس قسطنطنیہ کے غزوے میں ضرور شامل ہوں گا، اس جنگ میں جاؤں گا. ان کے بیٹوں نے کہا ہم جوان ہیں، ہم آپ کی اولادیں ہیں، آپ نے ساری عمر جہاد کیا ہے، ہم آپ کی جگہ جائیں گے، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے. آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ ضعیف ہو گئے ہیں، آپ گھر پہ آرام فرمائیں. انہوں نے کہا نہیں، میں تو اللہ کے راستے میں نکلوں گا. کہا ابا جانا بوڑھے ہو گئے، کیسے لڑیں گے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی نے کہا میں لڑ نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا ہوں نا، لڑوا تو سکتا ہوں. میں مسلمانوں کو مشورے دے سکتا ہوں، میں ان کو پلاننگز بتا سکتا ہوں، میرا ایک تجربہ ہے، میں نے اللہ کے راستے میں اتنا وقت گزارا ہے، تو میں لڑوا تو سکتا ہوں، تو مجھے تم ساتھ لے جاؤ. اور پھر انہیں ساتھ لے جایا گیا، اور راستے میں اتنا زیادہ بیمار ہوئے کہ وفات کا وقت قریب آ گیا. تو انہوں نے لشکر کے سپہ سالار کو بلایا اور اس سے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہوں جس کے گھر کے دروازے پر آ کر نبی علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر پہ قیام فرمایا تھا، اور میں میزبان رسول ہوں. کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ کیا میری آخری وصیت کو پورا کرو گے؟ اس نے کہا جی حضرت آپ حکم فرمائیں، آپ حکم کریں.
تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میری میت کو اٹھانا تمہارے لیے بوجھ نہ ہو تو جب تک ممکن ہو سکے میری میت کو بھی اسلامی لشکر کے ساتھ اٹھا کر لیے چلنا، تاکہ میں مرنے کے بعد بھی اس جہاد میں شریک رہوں۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ اور اس کے بعد بھی تاریخ شاہد ہے کہ قسطنطنیہ تک جو آج کا ترکی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو لے جایا گیا اور وہاں پہنچ کے ان کی تدفین ہوئی۔ تو اس کے باوجود کہ ایک رخصت کا معاملہ ہے، بیمار آدمی کے اوپر کوئی فرضیت نہیں ہے، جو ضعیف ہے اس پر کوئی فرضیت نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کا جذبہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی کمزوریوں کے باوجود نکلتے رہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، اور وہ لوگ جن کے پاس خرچ نہیں ہے، اس کے باوجود کہ اس غزوہ تبوک پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے 900 اونٹ خرچ کیے اللہ کے راستے میں، اور یہ 900 اونٹ یاد رکھیے کہ صرف اونٹ نہیں تھے، لوڈڈ اونٹ تھے، یعنی تبوک تک جانے کا اور واپسی کا جتنا سامان، جتنا اناج، جو کچھ بھی چاہیے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں کے ساتھ صدقہ کیا تھا۔ اب وہ مجاہدین جو ان 900 اونٹوں پہ بیٹھیں گے ان کا سارا آنے جانے کا خرچ بھی میرے ذمہ ہوگا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے، آگے ان کا اگلی آیت میں ذکر آئے گا، کچھ لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس جانے کو خرچ نہیں تھا، جانا چاہتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس اس کے وسائل نہیں تھے۔ فرمایا ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو راستے کا خرچ نہیں پاتے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ مخلص ہوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے جو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بعض ان حضرات کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بالکل تیار بھی ہیں، لیکن صرف ایک مسئلہ ہے، ہمارے پاس راستے کا خرچ نہیں ہے، چلے خرچ بھی نہ ہو، ہم بھوکے پیاسے بھی چلے جائیں گے، ہمارے پاس تبوک کی طرف جانے کی سواری بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تبوک میں جانے کی سواری بھی نہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سواری مہیا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس سواریاں موجود نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے خلوص سے اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہ پاتا، یہ شاید اس درجے کا کام نہیں کر سکتے جس درجے کا کام، جس درجے کی صلاحیتیں اللہ نے انہیں دے رکھی ہیں۔ لہٰذا ان کے حوالے سے بات آ رہی ہے، فرمایا یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سواری دیں، قُلْتَ، تو آپ نے ان کو فرمایا لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں بٹھا سکوں، جس پر تمہیں سوار کر کے جہاد کے راستے میں بھیج سکوں۔ تولوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہمیں سواری دے دیں، سواری موجود نہیں تھی، یہ وہاں سے واپس لوٹے، اور اللہ فرمانے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اور غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کاش ہمارے پاس کچھ مال ہوتا، کاش ہمارے پاس کوئی سواری ہوتی، ہم اللہ کے راستے میں نکلتے۔ آنسو بہ رہے تھے ان کی آنکھوں سے۔ ایک طرف وہ منافقین ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے، اور دوسری جانب یہ ایمان والے ہیں جو اس بات پر آنسو بہا رہے ہیں
کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے جہاد پر جانے کے. اللہ یجدوا ما ينفقون، اس غم میں کہ وہ کچھ نہیں پاتے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الزام ان پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں. وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، انہوں نے پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فہم لا یعلمون، پس وہ جانتے نہیں ہیں. 11ویں پارے کا آغاز ہے. یا تعذرون الیکم، وہ عذر پیش کریں گے آپ کی طرف. اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے. قل لا تعتذروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے عذر مت پیش کرو. لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یقینا اللہ ہمیں تمہارے حالات سے خبردار کر چکے ہیں. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تمہارا عمل بھی دیکھے گا اور اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو سب چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتا دے گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے. اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، جب تم ان کی طرف لوٹو گے. لِتُعْرِضُوا عنہم، تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو. فَأَعْرِضُوا عنہم، تو تم ان کو اگنور کر دیا کرو. انہم رجس، یقیناً وہ ناپاک ہیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ ہے اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے. یحلفون لکم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، پھر اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے. فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، بے شک اللہ اس نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو بدو ہیں دیہاتی لوگ، یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور یہ اسی لائق ہے کہ یہ ان حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان بدوؤں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، بوجھ ہے ان کے اوپر. اور یہ نوٹ فرمائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے حوالے سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے. ذہن میں یہ آئے گا کہ بس یہ پتہ نہیں کیوں ایک بوجھ ہے جو ہم پر ڈال دے گا. اتنی محنت سے ہم مال کماتے ہیں اور اس کا 2.5% نکال کے ہمیں اللہ کے راستے میں دینا پڑتا ہے. یہ تاوان جانے لگے گا. فرمایا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کر رہے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا کہ تم پر کوئی مشکلیں آئیں. عَلَيْهِمْ دَاعِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر ہے بری گردش. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اسے سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی قربت بھی میسر آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے. اس کی وجہ سے ہم جو کچھ لا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں مل جائیں گی. الا انہا قربۃ لہم، سن لو بے شک یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں نا، جو کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. اللہ اس مال خرچ کرنے کے عوض ان کو اپنی قربت نصیب فرما دے گا. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سبقت کرنے والے پہلے لوگ مہاجرین میں سے انصار میں سے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بڑے اچھے طریقے سے، نیکیوں میں ان کے پیچھے چلتے رہے. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ سابقون الاولون سے مراد وہ ہے سب سے پہلے ایمان لے آنے والے. اور چونکہ مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر ہے تو یہاں صحابہ کا وہ طبقہ مراد ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں. یہ ہیں السابقون الاولون. اور
والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد ہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، دونوں صحابہ ہیں. ان کا ذکر کر کے اللہ نے الگ الگ اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا. ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اس کے لیے سب سے بڑی عدالت سے فیصلہ آ چکا ہے. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا. مجھ سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ قیامت کے دن جا کے فیصلہ ہوگا. باقی ساری امت سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے. صحابہ کے کیس کو اللہ نے قیامت پر پینڈنگ نہیں چھوڑا، کیونکہ کیس کی سماعت پینڈنگ ہو تو اس پر لوگ اپنی رائے دے دیتے ہیں کہ کیس اس کا فیصلہ یہ آئے گا. کوئی کہے گا کہ صحابہ کامیاب ہوں گے، کوئی بدبخت کہے گا نہیں ہوں گے معاذ اللہ. اللہ نے اس بحث کو ختم کر دیا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. لہذا جب اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں تو 1450 سال بعد آنے والے لوگوں کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں، صحابہ کی خطاؤں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ان کی غلطیاں نکالیں. یہ میرا آپ کا مقام نہیں ہے. اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں کیٹیگوریکلی ڈیسیژن دے دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ لوگ اللہ سے راضی. بلکہ صرف یہاں تک نہیں ہے، آپ کسی عالم کی رائے اس پر لیجئے. جو شخص کسی صحابی کا نام لیتا ہے اور نام لینے کے ساتھ اسی گواہی کو دہراتا ہے رضی اللہ عنہ، تو اس کو بھی اس گواہی کے دینے کا اجر اللہ عطا فرما دیتے ہیں. جو شخص اس پر گواہی پیش کرے گا، جو شخص صحابہ کی جنت کی گواہی دے گا، اللہ اس کو اس پر اجر سے نوازیں گے. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کسی قسم کا کوئی منفی جذبہ کبھی پیدا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے جو شاندار کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے آس پاس بسنے والے وہ جو دیہاتی ہیں، بدو ہیں، ان میں سے بھی بعض منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینہ والوں سے میں سے بھی مردوا علی النفاق، وہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. لا تعلمہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم ان قریب انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملا دیے ہیں، مکس کر دیے کچھ اچھے اعمال اور بعض ایسے جن میں خطا کا پہلو بھی ہے. یہ ان سے کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوئی ہیں. 2 گروہوں کا یہاں ذکر ہے. ایک تو وہ ہیں جو بغیر کسی شرعی عذر سے وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے، محروم رہ گئے تھے اس سے، لیکن بہرحال اپنی اس محرومی پر انہیں شدید ندامت کا احساس تھا. ان میں سے ایک گروہ کا معاملہ تو یہ تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا سزا دینے کے لیے کہ ہم کیوں نہیں نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ اس پہلے گروہ کی بات آ رہی. اسأل اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے. تطہرو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک کر دے. تطہرہم، وہ جو خطائیں ان سے سرزد ہوئی ہے، وہ جو اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکے کسی وجہ سے، محروم رہ گئے ہیں جہاد پر جانے سے، آپ ایسا کیجئے ان سے ان کے مال وصول کر لیجئے.
اس کے ذریعے سے انہیں پاک کیجیے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس صدقے کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں آپ دعا فرمائیں. غلطی ان سے ہوئی ہے، اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان صحابہ کے حوالے سے، کیونکہ ہیں ایمان والے اور صحابی رسول ہیں، لہٰذا اگر ان سے کچھ خطا سرزد ہوئی نہیں جا سکے کسی وجہ سے، تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ ان کے لیے تسکین کا سبب ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادی، بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو قبول کر لیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا، اور فرمائیے ان سے عمل کرتے رہو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، بس اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا. وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے بھی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو ہر چھپی ہوئی اور ظاہر بات کو جاننے والے ہیں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اسے تمہارے سامنے رکھ دیں گے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے انتظار کرایا جا رہا ہے. یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے. اور یہ دوسرا گروہ کون ہے؟ یہ 3 صحابہ کے نام تھے، 3 لوگ: کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی صرف اپنی سستی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر پہ نہیں جا سکے تھے. تو پہلے گروہ کے بارے میں تو آگے آیا کہ انہوں نے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا اور سزا دے لیا، تو لہٰذا اب آپ ایسا کریں ان سے صدقہ قبول کر لیں، جو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ کفارہ بن جائے گا، اور آپ ان کے لیے دعا فرما دیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے. یہ جو 3 لوگ ہیں دوسرے، ان کو بھی انتظار کروایا جا رہا ہے. ان کی طرف سے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ ان سے کلام نہ کریں، آپ ان سے ذرا کچھ اظہار ناراضگی رکھیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم سے خطا ہوئی ہے. اما يعذبهم واما يتوب عليهم، یا اللہ ان کو عذاب دیں گے یا ان کی توبہ قبول فرما لیں گے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے. یہ 2 مسجدوں کا تقابل اللہ نے رکھا ہے، مسجد قباء اور مسجد ضرار. وہ مسجد ضرار جو منافقین نے بنائی تھی، بظاہر وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسجد بنا رہے ہیں تاکہ اللہ کا نام یہاں بلند کیا جا سکے، یہاں نمازیں پڑھی جا سکیں، اللہ کا ذکر کیا جا سکے. لیکن اصلاً وہ مسجد اس لیے تھی کہ منافقین الگ بیٹھ کر وہ سازشیں کر سکیں اسلام کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن، اور کفر کرنے کے لیے، وہ تفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان میں تفریق ڈالنے کے لیے، ان کو فرقوں میں بانٹنے کے لیے. اور یہ بہرحال ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری مساجد مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کا سبب نہ بنے. مساجد کا کام ہے مسلمانوں کو جوڑنا، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ فرقوں اور مسلکوں کی پہچان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. یہاں اسلام کو اور اہل اسلام کو جوڑنے کا کام ہونا چاہیے، توڑنے کا نہیں. یہاں اتحاد بین المسلمین کی آوازیں اٹھنی چاہیے، اور اگر کسی کے خلاف آواز اٹھنی ہے تو پھر اہل کفر کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کو اس لیے استعمال کیا جائے کہ اہل ایمان ہی کے خلاف ہو جائے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور انہوں نے یہ گھات لگائی ہے، یہ پناہ کی جگہ بنائی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرتا رہا ہے اس سے پہلے.
وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کے ارادے سے یہ مسجد بنائی تھی. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بالکل وہ جھوٹے ہیں. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں کبھی نہ کھڑے ہوئیے گا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، احق ان تقوم فی، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں. فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ موجود ہیں، یحبون ان یتطہروا، پسند کرتے ہیں وہ اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں پاک کر دیں. واللہ یحب المطہرین، اور بے شک اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور رضامندی اللہ کی چاہتا ہے، وہ خیرن، یہ زیادہ بہتر ہے. امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا جس نے اپنی بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایسے جیسے کھائی ہو اور اس کے بالکل کنارے پر ایک عمارت کی بنیاد رکھ دی جائے، کسی بھی وقت گرنے کا اندیشہ ہے. فرمایا فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وہ پھر اسے جہنم کی آگ میں گرا دے گی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا، اور ہمیشہ ان کی عمارت رہے گی جو انہوں نے بنائی. ریبۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ڈالنے والی. الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ایک فرضی سا خاکہ ہم اپنے سامنے ذرا بناتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس آیت کی بڑی بہترین سمجھ آئے گی. آپ تصور کیجئے کہ ہم کو دکاندار ہیں، ایک دکان پر بیٹھے ہیں کچھ بیچنے کے خاطر، اور دکان کی حالت یہ ہے کہ اس کے سارے ریکس، اس کی سب الماریاں خالی ہیں، بیچنے کو کوئی مال دکاندار کے پاس نہیں ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس، خالی دکان میں بیٹھا. اس کے باہر سے، اس دکان کے باہر سے لوگ آتے جاتے ہوں گے، چلتے پھرتے ہوں گے، دکان میں دیکھتے ہوں گے، چھانکتے ہوں گے، ساری دکان تو خالی پڑی ہے، تو اندر جا کے ہمیں کیا کرنا ہے، لہٰذا باہر ہی سے واپس چلے جاتے ہوں. اور یہ آدمی مایوس ہو چکا ہے کہ میرے پاس بیچنے کو کوئی مال ہے ہی نہیں، تو میں بیچوں کیا. اسی اثناء میں ایک گاہک اس کی دکان میں داخل ہو، فوراً اس دکاندار کے ذہن میں آئے گا یہ کیا کرنے آیا ہے، میرے پاس تو بیچنے کو کچھ بھی نہیں ہے، میری تو دکان خالی ہے، یہ کیا لینے آیا ہے. اور وہ آنے والا گاہک اپنی ایک جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس میں سے کچھ پتھر، کچھ کنکریاں نکالے. ان کنکریوں کی کیا ویلیو ہوگی، نہ ہونے کے برابر. وہ اپنی ایک جیب سے کنکریاں نکال کے دکاندار کو دے اور اسے کہے دیکھو یہ مجھے بیچ دو، اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ سونے کے ٹکڑے نکالے اور کہے میں ان کنکریوں کو تم سے اس سونے کے عوض خریدتا ہوں. کیسی عجیب بات ہو گئی. اس دکاندار کے پاس بیچنے کے لیے اپنا کچھ بھی نہیں ہے. آنے والے نے اپنی ایک جیب سے کنکریاں نکالی ہیں تو کنکریاں، لیکن ہیں تو یہ بھی اسی کی، اور کہا دیکھو یہ مجھے واپس بیچو اور سونے کے عوض بیچو. کنکریاں خرید رہا ہے وہ بھی اپنی کنکریاں، اور کس کے عوض خرید رہا ہے، سونے کے عوض. اس دکاندار کی حالت کیا ہوگی، حیران بھی ہوگا، لیکن بہرحال جب یقین ہو جائے گا کہ میرے کسٹمر نے مجھے اپنے پاس سے کنکریاں دے کر اور وہ مجھ سے خرید لیا، اس کے بدلے میں مجھے سونا دے دیا ہے، اور اس کا اسے یقین ہو جائے گا وہ سونا اس کے ہاتھوں میں ہوگا، تو اس پر اس کا خوش ہونا بنتا ہے نہیں بنتا. اب آپ اس مثال کو اپنے سامنے رکھ کر اس آیت مبارکہ کو پڑھیں،
سورہ توبہ کی آیت نمبر 111. فرمایا گیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے مال بھی ان کی جانیں بھی. ایک تجارت ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ، ایک سودا ہو رہا ہے. اللہ مجھ سے کیا خرید رہے ہیں؟ میرا مال اور میری جان. یہ میرا مال اور میری جان یہ اصل میں میرا تھا. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. اللہ نے خود مجھے یہ مال اور جان عطا کیا، پھر مجھے کہا اچھا یہ مجھے واپس بیچ دو. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کنکریوں کے بدلے میں ہم تمہیں سونا عطا فرمائیں گے. اس دنیا کے یعنی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے مال اور اس کی جان کے بدلے میں ہم تمہیں جنت کا سودا کریں گے تمہارے ساتھ. اللہ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی جنت کے بدلے میں. اب وہ لوگ جو ایمان والے ہونے کے دعوے دار ہونے چاہیے کہ اپنے مال اور جان کیسے استعمال کریں؟ اس مالک حقیقی کی مرضی کے مطابق جس کے ساتھ انہوں نے جنت کے بدلے اس مال اور جان کا سودا کر لیا ہے. یہ مال وہاں خرچ ہوگا جہاں رب العالمین چاہیں گے. یہ جان وہاں لگے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. یہ صلاحیتیں وہاں وقف ہوں گی جہاں اللہ کے دین کو ضرورت ہوگی. اور پھر بہرحال یعنی وہ کوئی ایسا کسٹمر ہو جو مال خریدے اور کیش پہ نہ خریدے، کہے جناب یہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا، یہ مال میرا ہے. اب ایسا ہوگا کہ میں آپ کو پیمنٹ لگوا دوں گا اور اس کے بدلے میں جب میں آپ سے کہوں گا یہ مال آپ کے پاس امانت پڑے کسی اور کو نہ بیچنا. جب میں آپ سے کہوں گا جہاں کہوں گا جس ایڈریس پہ کہوں گا وہاں یہ مال مجھے بھجوا دینا. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اب اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اپنا مال بھی لگاتے ہیں اپنی جان بھی لگاتے ہیں. جہاں اللہ کے دین کا تقاضا آ جاتا ہے وہاں مال اور جان خرچ کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ، تو قتل کرتے بھی ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور قتل ہوتے بھی ہیں. اللہ کی خاطر اللہ کے دشمنوں کی جان لیتے بھی ہیں اور اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کرتے بھی ہیں. وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ادھار کا وعدہ ہونا اس پہ کوئی گارنٹی ہونا ضروری ہے. یوں تو اس کسٹمر کی جو یعنی ریپوٹیشن ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گارنٹیاں دی ہیں. وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ یہ سودا ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. وہ رب جس نے قرآن مجید کی طویل ترین آیت اس بات پر رکھی تھی کہ قرض دو تو لکھ لیا کرو، اس رب نے جب خود تمہارے ساتھ ایک ادھار کا سودا کرنا ہے تو اس نے کہا ایک جگہ پہ نہیں 3 جگہ پہ لکھ دیا میں نے. تورات انجیل قرآن تینوں میں یہ وعدہ کر لیا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ یہ وعدہ پورا نہ ہو سکے اس کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں؟ بھائی جو وعدہ کرنے والا ہے وہ جھوٹا ہو تو اللہ سے تو جھوٹ کا صدور ممکن نہیں. وعدہ کرنے والے کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے اور وہ سودے کو پورا نہ کر سکے تو اللہ کے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں. تو فرمایا اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی باعتم بہ، تو اب ایسا کرو اگر اللہ کے ساتھ تم نے کانٹریکٹ کر لیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا. اور یہ جو بایعتم بہ کے لفظ جو بے ہے، یہ جو سودا ہے، یہ جو تجارت ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے بیعت.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آ رہا ہے یہ ارادہ کر کے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اور اپنے مال اور جان اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ اس تجارت کو کرنے کی, اس سودے کو کرنے کی بیعت کی ہے, اور اس بیعت کا ذکر موجود ہے. مردوں کی بیعت تو آپ کو حدیث مبارکہ میں ملے گی, حدیث کی تمام بڑی کتابوں کے اندر, تمام امہات الکتب میں, اور خواتین کی بیعت کا ذکر تو خود قرآن مجید میں موجود ہے, آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے ان صحابہ سے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی ہے جو شاندار کامیابی ہے. یہ دنیا کا تھوڑا سا مال دے کے اور یہ جان اللہ کے راستے میں پیش کر کے, یہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگا کے, اگر اس کے بدلے میں جنت مل جائے تو اس سے بڑا سودا, اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے. یہ ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے. کون لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اس سودے کو پورا کرنے والے ہوں گے, جو اس کانٹریکٹ کی شرائط کو پورا کرنے والے ہیں؟ کون ہوں گے وہ؟ ان کی کچھ صفات اللہ نے بتائی ہیں. التائبون, توبہ کرنے والے, العابدون, اللہ کی بندگی کرنے والے, الحامدون, اللہ کا شکر ادا کرنے والے, السائحون, دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو روک لینے والے اللہ کی خاطر, الراکعون, رکوع کرنے والے, الساجدون, سجدہ کرنے والے. یہ 6 چیزیں ہیں جو انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے. یہ اس کی بندگی کا پہلا درجہ ہے, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا, خود اللہ کی عبادت کرنا. فرمائے کون لوگ ہوں گے؟ توبہ کرنے والے ہیں, اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں, اللہ کا شکر کرنے والے ہیں, اور دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کر لینے والے ہیں, اور رکوع سجود کرنے والے ہیں. یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو ان کی اپنی زندگیوں سے متعلق ہوتی. پھر 2 چیزوں کا ذکر ہے جو دوسرے درجے کی شے ہے, یعنی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے بعد لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا. اس حوالے سے 2 چیزوں کا ذکر ہے. العامرون بالمعروف, نیکی کا حکم دینے والے ہیں, والناہون عن المنکر, اور برائی سے روکنے والے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, نیکی کا حکم دینا یہ عام طور پر آسان معلوم ہوتا ہے. آپ کسی کو نیکی کی طرف راغب کریں گے, وہ اس کا ارادہ نہیں بھی ہوگا آپ کی بات ماننے کا, تو بہرحال وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا کہ چلیں جی شکریہ, آپ نے اچھی بات بتا دی ہے مجھے. لیکن جب آپ اس بات پر آئیں گے والناہون عن المنکر, برائی سے روکنا, تو یہ یاد رکھیے گا جس شخص کو اس برائی سے روکا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا ہے, تو وہ اس کو آسان انداز میں نہیں لے گا. وہ رسپونڈ کرے گا, وہ جواب دے گا, وہ آپ کو آئینہ دکھائے گا, وہ آپ کو اپنے کردار کی مثالیں دے گا. دیکھو تم خود بھی تو یہ کرتے ہو. وہ اس برائی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا. تو ان دونوں چیزوں میں سے امر بالمعروف عام طور پر آسان ہے, اور نہیں عن المنکر عام طور پر مشکل ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں کیا پسند ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب تھا اللہ کی نیکیوں کا حکم دینا, نیکی کا حکم دینا, ولو کان سرا, چاہے یہ پوشیدہ انداز میں کیوں نہ ہو. نیکیوں کے واعظ تو ہم کرتے ہیں عوامی انداز میں, چھپا کے نہیں کرتے, اور جب برائی سے روکنا ہو تو پھر ذرا سرگوشیوں میں منع کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا مزاج ہے, وہ کہتے ہیں مجھے پسند ہے کہ میں امر بالمعروف ولو کان سرا, میں نیکی کا حکم دوں چاہے سرگوشی کے انداز میں, خاموشی سے, خفیہ انداز میں کیوں نہ دوں. ونہا عن المنکر ولو کان جہرا, اور میں برائی سے روکوں. یہ دنیا میں محبوب ترین چیزوں کی بات ہو رہی ہے, محبوب ترین اعمال کی بات ہو رہی ہے. میں برائی سے روکوں اور اعلانیہ طور پہ روکوں. اور پھر آخری شے فرمائی ہے, یعنی وہ جسے کہتے ہیں عبادت کا ٹاپ, سب سے اونچے درجے کی عبادت, وہ کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا, اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنا, اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا.
یہ وہ لوگ ہیں، یہ سب کام کرنے والے. وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو بشارت ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ اپنا سودا مکمل کر لینے والے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے. ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، نہ ہی ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو. بھئی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، وہ چاہے کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، بہرحال اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی. اور ہمارے ہاں بہرحال جدید تہذیب نے جو ظلم کیے ہیں ہم پر، ان میں سے ایک ظلم بہرحال یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں معلوم ہوتا بھی فلاں اداکار مر گیا، کافر تھا مر گیا، فلاں کھلاڑی مر گیا، کافر تھا مشرک تھا، اب اس پر جو ہے نا وہ ریسٹ ان پیس کے سٹیٹس لگنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. بڑا چیریٹی کا کام کرتا تھا تو اچھا آدمی، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. یہ ذہن میں رکھیں، جو شخص ایمان لائے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا، چاہے اس کے پاس اعمال کے کتنے ڈھیر کیوں نہ ہو، بہرحال جنت میں جانے کا حقدار نہیں بن سکتا. ایسے شخص کے لیے جس کے آخری وقت کے ایمان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، ظاہر کا معاملہ یہی ہے کہ وہ مشرک ہی مرا ہے، کافر ہی مرا ہے، ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان کے لیے خوب واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم، بے شک وہ دوزخ والے ہیں. وما کان استغفار ابراہیم لابی، اور اب ظاہر ہے کچھ لوگ جو قرآن پڑھنے والے وہ مثال دیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے، اور ان کا باپ مشرک تھا. تو اللہ نے اس کی وضاحت دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا، الا موعدۃ وعدها ایاہ، ایک وعدے کی وجہ سے جو وہ اپنے والد سے کر بیٹھے تھے. گھر سے نکلنے سے پہلے نے کہا تھا، ابا جی آپ مجھے گھر سے نکال تو نہیں، لیکن بہرحال میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دے. فلما تبین له انه عدو للہ، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. اس سے قریبی رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے باپ سے اعلان بیزاری کیا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے. وما کان اللہ لیضل قوما، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی قوم کو گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے واضح کر دے جس سے وہ بچیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت عطا کرتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نظر کرم فرمائی. والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر بھی. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس غزوہ تبوک کو اللہ نے ساعۃ العسرہ کہا ہے، مشکل کی گھڑی، آزمائش. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی نظر کرم فرمانے والا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جب دین مغلوب ہو اس وقت دین کا ساتھ دینے والے، دین کے غلبے کے لیے اٹھنے والے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل کرتا ہے. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر بہت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا. یہ اللہ کی صفات بتائی جا رہی ہیں. اللہ ایمان والوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ دونوں صفتیں اللہ کی صفتیں ہیں. اللہ نے یہاں آیت نمبر 117 میں ان دونوں صفتوں کو اپنے لیے بیان کیا. بس یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ دو صفتیں رؤوف اور رحیم یہ اللہ نے بیان کی ہیں اپنے حوالے سے ایمان والوں کے لیے. اللہ ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی اور ہمیشہ رحم کرنے والا بھی. اب ان تین لوگوں کی بات آ رہی ہے. یہ ہے آیت الثلاثہ.
وہ تین صحابہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی سستی کی وجہ سے جا نہیں سکے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے پکے ایمان والے تھے، اور ظاہر اس پر یہ ندامت بھی رکھتے تھے، پشیمانی بھی تھی ان کے دل میں کہ ہم کیوں نہیں جا سکے. تو اور سب سے بڑی جو بات تھی، جو احساس تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں. تو ان کی جان نکال دینے والی بات تھی. تو اب ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے. فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے نظر کرم فرمایا ان 3 لوگوں پر جو پیچھے رہ گئے تھے. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان پر اپنی جانیں تنگ ہو گئی تھیں. وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا تھا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے ان کے پاس. ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی لیتوبوا، تاکہ وہ پلٹ سکیں اللہ کی جانب. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت نظر کرم فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اب ذرا یہ بات بڑی اہم جو سامنے آ رہی ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ 3 لوگ رہ گئے. ایک ذرہ برابر بھی کسی صحابی رسول کے بارے میں ہم گمان نہیں کر سکتے کہ وہ شاید جہاد پر جانے سے گریزاں تھے، نکلنا نہیں چاہتے تھے، مال جان کی حرص میں مبتلا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایسا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا. تو پھر یہ کیوں رہے؟ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ یہ 3 حضرات وہ تھے جن کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر نکل رہا ہے، یہ لشکر نکل جائے، ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑے موجود ہیں، ہم بعد میں آ جائیں گے اور ان کے ساتھ آ کے موقع پہ مل جائیں گے. اور اس کے بعد پھر بہرحال وہ کچھ سستی کی کیفیت ایسے طاری ہوئی کہ نہیں نکل سکے. تو یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو. اکیلا شخص شیطان کا آسان شکار ہے، اور جب یہ 2 یا 2 سے زائد ہو جاتے ہیں، یعنی جماعت بن جاتی ہے، تو پھر شیطان ان سے دور چلا جاتا ہے. اسی حقیقت کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تقوی تمہیں مل جائے، اس کا ذریعہ جاننا چاہتے ہو، تو وہ ذریعہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اہل ایمان کے ساتھ رہا کرو. یہ ہے جماعت کی ضرورت اور اہمیت، اجتماعی نظام میں رہنے کی اہمیت. انسان اکیلا ہو اور کوشش کرے کہ بھئی میں، ایک تو یہ پریکٹیکل بات ہی معلوم نہیں ہوتی کہ وہ اکیلا اور پوری دنیا پہ دین غالب کر دے، تو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یاد رکھیے گا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ معاشرے میں اپنے اطراف دیکھتا ہے برائیوں کو، بے حیائی کو، اللہ کی نافرمانی کو، اور اکثریت کو اسی میں مبتلا دیکھتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ جب اکثریت یہ سب کام کر رہی ہے تو پھر میں بھی کر لوں تو کیا حرج ہے. اور جب وہ کسی مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ ہوگا، جب وہ اہل اللہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، اہل دین کے ساتھ اس کی صحبتیں ہوں گی، تو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، اپنے جیسے بھائیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں جذبہ محرکہ پیدا ہوگا. اللہ اس کو موٹیویشن عطا فرما دیں گے. ان اہل ایمان کی صحبتوں میں یہ برکت آ جائے گی. اتنا یہ بابرکت معاملہ ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بالکل اس معاملے کو واضح کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے گویا کوئی شخص کسی عطار کی دکان پہ گیا، پرفیومز پڑے ہوئے پوری دکان کے اندر، عطر پڑے ہوئے، یہ کچھ دیر وہاں بیٹھا، اس نے خریدا کچھ نہیں، وہاں سے واپس لوٹ آیا. جب یہ واپس آئے گا اس کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہوگی. اور بری صحبت کی مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے جیسے تم کسی کوڑے کے ڈھیر کے قریب جا کر کچھ دیر بیٹھ جاؤ. تم اس سے کوئی کوڑا اٹھا کر لے کر نہیں آؤ گے، لیکن جب تم واپس لوٹو گے تو تمہارے کپڑوں سے بدبو آتی ہوگی. اجتماعیت کی برکت یہ ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ اور اہل دین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان کے اندر دین میں چلنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے. فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچے لوگوں کے ساتھ جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے، ان کے ساتھ رہا کرو.
ما کان لأہل المدینہ، مناسب نہیں تھا مدینہ والوں کے لیے، ومن حولهم من الاعراب، اور ان کے لیے جو ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے، ان يتخلفوا الرسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں، تم گھر بیٹھے ہو، تمہیں خیال نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ نقصان پہنچ سکتا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ لہذا فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، اس لیے کہ نہ انہیں کوئی پیاس پہنچتی ہے نہ کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ انہیں بھوک آتی ہے اللہ کے راستے میں، ولا یطعون موطعا یغیظ الکفار، اور وہ کسی ایسے مقام سے نہیں گزرتے جو کافروں کو دکھ دیتا ہو، ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن سے وہ کوئی چیز نہیں چھینتے، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر یہ کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں اٹھایا جانے والا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ اجر بنا کے لکھ دیتے ہیں اس کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے نا، اس کے گھوڑے کے نتنوں میں جانے والی خاک کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کے طور پہ لکھتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھائے گا، جو اللہ کے لیے گھر سے نکلے گا، کس قدر اجر اللہ اسے عطا فرما دیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور وہ نہیں خرچ کرتے کوئی چھوٹا خرچ یا کوئی بڑا، یعنی کوانٹٹی میٹر نہیں کر رہی، جتنا ان کے پاس موجود ہے، جتنی اللہ نے انہیں وسعت دی ہے، جس معاشی حیثیت کے اندر وہ اس معاشرے میں موجود ہے، اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ ولا يقطعون واديا، اور وہ کسی وادی کو طے نہیں کرتے، الا كتب لهم، مگر یہ کہ ان کے لیے اسے لکھ دیا جاتا ہے، ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ ان کے اس عمل کا بہترین اجر ان کو عطا فرما دے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مومنوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکلیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، 122 نمبر۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کر رکھا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات خاص طور پر وہ لوگ جو تحریکیت کی طرف مائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا دین غالب کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ بعض اوقات یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دین کا علم حاصل کرنا تو کوئی غیر ضروری درجے کی شے ہے، ہم تو بہت اونچا کام کر رہے ہیں، یہ تہجد نوافل، یہ چاشت اشراق، یہ اذکار، یہ تسبیحات، یہ دعائیں، یہ تو ذرا کچھ شاید معاذ اللہ چھوٹے درجے کی شے ہیں، ہم تو میدان میں کھڑے ہیں۔ اور جو نہیں ہے میدان میں، بہرحال وہ کامیاب نہیں، وہ تو شاید کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پھر دل کرتا ہے کہ اپنے سے باہر والوں کو جو ہماری جماعت میں، ہماری اجتماعیت میں، ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان پر کسی نہ کسی طریقے سے یہ فتویٰ لگایا جائے کہ یہ تو شاید اسلام میں باقی نہیں رہے۔ تو بڑا ایک ماڈریٹ طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ بہت اچھی بات ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ نکلیں اللہ کے راستے میں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے نکلیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ہر قبیلے میں سے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کچھ تھوڑے سے لوگ نکلیں؟ کس لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ کچھ لوگوں کو بطور خاص اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرنا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے والے بن جائیں، دین سیکھنے والے بن جائیں۔ وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہو کے جنگ کر رہا ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال کچھ اہل علم بھی تو ہونے چاہیے امت میں۔ ایک محاذ آپ کے پاس وہ بھی تو ہے جہاں اہل کفر آپ پر دلائل کے ساتھ حملے کر رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کا دفاع کون کرے گا؟ وہاں اسلام کے سامنے دیوار کون بنے گا؟ وہاں طنز و تنقید کے آنے والے نشتروں کو اپنے سینے پر کون لے گا؟ کون اہل کفر کو جواب دے گا؟ کون اسلام کا دفاع کرے گا؟ اور یہ دفاع آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس دین کا پختہ علم موجود ہو۔
تو فرمایا کہ سب کے سب میدان جنگ میں نکلتے، اس سے بہتر ہوتا کہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اپنے آپ کو وقف کرتے، کس کام کی خاطر؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو خبردار کریں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو ان سے جو تمہارے آس پاس کافروں میں سے بستے ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، تو منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، یہ قرآن نازل ہوا، یہ نئی سورت آئی، تم میں سے کسی کا ایمان بڑھا ہے؟ کسی کو فرق پڑا ہے اس سورت کے آنے سے؟ کسی کو فائدہ ہوا ہے اس کے ایمان میں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اس سورت نے انہیں اپنے ایمان میں اور بڑھا دیا۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوا کرتا ہے، ان پر جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت خوش ہو رہے ہیں اس پر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس صورت نے اگر انہیں ان کی گندگی کو مزید گندگی میں بڑھا دیا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا منافقین دیکھتے نہیں ہیں، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہ وہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، انہیں صدقہ دینا پڑتا ہے، انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے، انہیں میدان جہاد میں نکلنا پڑتا ہے، ثم لا يتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذکرون، اور نہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، ایک دوسرے کی طرف نہ یہ لوگ دیکھنے لگتے ہیں۔ هل يراكم من أحد، کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ ثم انصرفوا، پھر چپکے سے چل دیتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب یہ سورہ توبہ بالکل اپنے اختتام کی طرف آ گئی، آخری دو آیات۔ پوری سورہ توبہ میں آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ بسم اللہ سے آغاز نہیں ہوا، اور بڑے سخت انداز میں اللہ کے احکامات آئے ہیں، کفار اور مشرکین کے حوالے سے بڑا سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بہرحال آخر میں وہ اللہ کی صفت رحمت پھر دوبارہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ دو آیتیں، یعنی جو اختتام کیا جا رہا ہے سورۃ توبہ کا، سارے مضامین جہاد، قتال اور کفار و مشرکین کے ساتھ سختی، لیکن آخری دو آیتیں رحمت والی آیتیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس رسول آ چکا ہے تمہیں میں سے، صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم، ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، امت کی کوئی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی ہے، اور کتنی ناگوار گزرتی ہے اس کی صرف ایک مثال شاید کافی ہو جائے مختصر وقت میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی، اور نزع کی کیفیت یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک پانی کا پیالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈبوتے تھے، پھر اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے تھے، یہ نزع کی سختی کا معاملہ تھا، اور اس سختی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، کیا یہی سختیاں جو نزع کی کیفیت کی ہیں یہ میری امت پر بھی آئیں گی؟ وہ وقت جب انسان کو اپنی اولاد کا احساس ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ سے سوال کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان پر بھی یہ سختیاں موت کی آئیں گی؟ کیا یہ بھی اس سے دوچار ہوں گے؟ کیا میری امت کو بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ 3 دن تراویح پڑھائی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے دن صحابہ باہر انتظار کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔
جب باہر تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتظار میں تھے. کہا اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہے اللہ کو یہ نماز کتنی پسند ہے, اگر میں آج بھی آ جاتا تو یہ عین ممکن تھا کہ اللہ اس تراویح کی نماز کو پوری امت پہ فرض کر دیتے. تو قیام اللیل کی رغبت اپنی جگہ اور اس کی ترغیب اپنی جگہ, لیکن یہ کہیں فرض نہ ہو جائے, یہ میری امت کے اوپر ایک ایکسٹرا مشقت نہ آ جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن تراویح کے لیے باہر تشریف نہیں لائے. حریص علیکم, بڑی بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند ہے تمہارے لیے بھلائی کے, خیر کے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں نے ابھی چند آیات پہلے آپ سے کہا تھا یہ دو صفتیں نوٹ کر لیں. اللہ نے یہ دو صفتیں کیا بیان فرمائی تھی؟ رؤوف اور رحیم. کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے. یہ کس کی صفتیں ہیں؟ اللہ کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے رؤوف بھی بنا دیا, رحیم بھی بنا دیا. وہ صفات جو اللہ کی تھیں, اللہ نے اپنی وہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص عطا فرمائی. اللہ کی تو لامحدود صفات ہیں, یعنی ان کی تو حد نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمیٹیشن کے ساتھ کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں صرف اہل ایمان کی خاطر. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ رخ پھیر لیں, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت, اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہی عرش عظیم کا مالک بھی ہے. یہاں سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ ہماری قرآن مجید کی 7 منزلوں میں سے دوسری منزل بھی اختتام پذیر ہوتی ہے الحمدللہ. تیسری منزل کا جو آغاز ہے یہ سورہ یونس سے ہے, اور سورہ یونس اور سورہ ہود یہ 2 صورتیں ہیں انشاءاللہ تعالی. ان میں سے جتنا آج ممکن ہو سکا انشاءاللہ آج دوسرے سیشن میں بریک کے بعد پڑھیں گے. صرف ایک اعلان کے بعد انشاءاللہ میں وقفہ کر دیتا ہوں. اعلان آپ کی کے لیے یہ عرض ہے کہ کل انشاءاللہ امید ہے کہ پہلے سیشن میں یعنی سورہ ہود کا جتنا حصہ آج ہم پڑھ سکے دوسرے سیشن میں وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے, اور اس کے بعد کل پہلے سیشن میں سورہ ہود کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو کل سورہ یوسف کی باری ہوگی انشاءاللہ, اور یہ پہلے سیشن میں ہی اس کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے اور ایک خاص ذوق و شوق بھی ہوتا ہے سورہ یوسف کو سننے کے حوالے سے, تو کل انشاءاللہ اس کو ہم یعنی پہلے سیشن کے اندر اس کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. 15 منٹ کی بریک ہے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ دوسرے سیشن میں سورہ یونس سے آغاز کریں گے. جزاکم اللہ خیرا.